بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. اہلاً و سہلاً مرحبا. عید کیسے گزری؟ الحمدللہ. انجوائے کیا؟ خوش ہوئے؟ خوشی کے موقع پر خوش ہونا آپ کے صحت مند ہونے کی نشانی ہے اور ذہنی صحت کی علامت ہے کہ آپ واقعی ایک مثبت سوچ رکھنے والے پازیٹیو انسان ہیں. حج کا خطبہ سننے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. اور حج کے بارے میں کچھ سوچا، کچھ غور کیا؟ کچھ نہیں، کوئی دنیا میں کچھ ہوا ہی نہیں جیسے. وہ تو کسی اور نے حج کیا، ہم نے کیا سوچنا اس کے بارے میں. آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھایا گیا تھا پچھلے دنوں؟ اوکے. تو حج میں اہم کام کیا کیا ہوتے ہیں؟ طواف، سعی، یوم عرفہ، وقوف عرفہ، قربانی، جمرات. اصل میں حج جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کا قرب پانے کا. اور اس میں سے بھی خاص طور پر جو قربانی ہے. ویسے تو اللہ کا قرب پانے کے کئی طریقے ہیں، لیکن حج میں بھی ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں. جب بھی کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے، میں اللہ کے قریب آنا چاہتا ہوں، تو وہ کچھ مرحلوں سے گزرتا ہے. جیسے حج میں پہلا مرحلہ جاتے ہی طواف کا ہوتا ہے. تو طواف کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا. تو جو شخص اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا سینٹر آف لائف بنا لیتا ہے. اس کی زندگی اس کے گرد ریوالو کرنے لگتی. وہ ہر چیز میں یہ دیکھنے لگتا ہے کہ میرا رب کیا پسند کرتا ہے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس کا ذہن کس طرف ہوتا ہے؟ کس طرف ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ابھی تک کہ آپ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابھی آپ کے اندر وہ تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ کا قرب نصیب ہو. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ پھر اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے کا سوچتا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ طواف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سعی ہوتی ہے. سعی کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی کوشش، دوڑ لگانا، کوشش کرنا. تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے. یہ سب سے پہلے عمل کس نے کیا تھا یہ دوڑنے کا؟ حضرت حاجرہ، ایک خاتون نے کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کی خاطر ہم خواتین کو بھی دوڑنا چاہیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے. اور وہ خاتون تھی جن کے پاس نہ کھانا تھا، نہ پانی،
نہ کوئی مددگار، نہ کوئی گھر، نہ بار، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعی آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ جیسے آپ مثلاً علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، دین کا، تو یہ کیا ہے؟ ایک دوڑ ہے نا، صبح صبح ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، آپ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر ایگزام کی دوڑ، کئی طرح کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا۔ تو آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک دوڑ لگا رہے ہیں، ایک سعی کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے پھر؟ یوم عرفہ ہے۔ تو عرفہ میں کیا کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ دعائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دعائیں بھی کیسے کرنی چاہیے؟ ساری دنیا سے الگ ہو کے، اکیلے بیٹھ کے۔ عرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے آپ وہاں پر چند گھنٹے گزارتے ہیں اور خوب خوب دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جمرات، مزدلفہ کی رات، یس مزدلفہ ہوتا ہے۔ مزدلفہ کی رات سبھی لوگ زمین پہ سوتے ہیں نا، وہاں بیڈ نہیں ہوتے، کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی آسائشوں کو، لگژریز کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھے کچھ اپنا آرام، سکون یہ قربان بھی کرنا پڑے، اپنی آسائشیں قربان بھی کرنا پڑے، تو کوئی بات نہیں، میں کروں گا تاکہ میں اللہ کے قریب ہو سکوں۔ پھر جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جمرات کس کا سمبل ہے؟ شیطان۔ یعنی ہم شیطان کو رجیم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کس سے ہے؟ رجم سے۔ اور رجم کس کو کہتے ہیں؟ کنکریاں مارنا، پتھر مارنا، رجم کرنا۔ یعنی ہم اس کو دھتکارتے ہیں، ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، دوسری طرف کیا کرنا ہے؟ شیطان کو نگیٹ کرنا ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ہے نا قرآن میں۔ ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف طاغوت سے بچنا بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی بھی بڑی باتیں مانتے ہیں۔ مثلا غور کیجئے، میوزک سنتے ہیں، نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، روزہ رکھ کے فلم دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، کرتے ہیں نا یہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ شیطان کو پتھر مارے کہ کوئی نہیں مارے؟ نہیں مارے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ عملی زندگی بتائیے کہ ایک طرف قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات پڑھا بھی رہے ہیں، اور دوسری طرف لباس کس کی مرضی کا پہن رہے ہیں؟ شیطان کی مرضی کا۔ پورا سطر بھی اپنا کور نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا سوچتے ہیں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں نا، آپ نے اب ریسنٹلی تو بہت سی ٹرینڈ چل پڑا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیں کہ کئی لوگ بظاہر لگتا ہے کہ ہوا نہیں لگی ان کو کسی دین کی، کیونکہ وہ اللہ کی ڈالی ہوئی جو شرائط ہیں یا پابندیاں ہیں وہ نہیں قبول کی، لیکن باتیں دین کی کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو جہاں اللہ کی بات کرنی ہے وہاں شیطان کی بات نہیں ماننی۔ شیطان، اچھا میں لباس کا خاص طور پر مثال کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ آپ نے تو خود پڑھا ہے نا قرآن میں، اس نے آدم اور حوا کے لباس اتروائے تھے، بے لباس کیا تھا ان کو۔ مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ لیوریہما من سوآتہما،
ان کی شرمگاہیں کھولے ایک دوسرے کے سامنے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دے ان کو. تو جو شخص بھی، یعنی ہم کسی کے ہم ججمنٹل نہیں ہوتے کہ بھئی یہ ایسا اور ویسا ہے، ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہر ایک کو اپنے اوپر ضرور سوچنا چاہیے. ہم دوسروں کا نہیں، اپنے اوپر ذرا سوچیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ہم لباس کے معاملے میں کیا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی قرآن میں لکھی ہوئی واضح ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ہمارا نفس نہیں مانتا. نفس کے جب نفس نہیں کوئی چیز مانتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کس کے قابو میں ہے؟ پھر شیطان کے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ برائی کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ دراصل شیطان کی مان رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا. تو اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کہاں کہاں آپ شیطان کی مان رہے ہیں. اب آپ کو پتہ نا، وہ حدیث یاد ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ غبار کی طرح اڑا دی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ تنہائی میں غلط کام کرتے تھے، اکیلے میں اللہ کی حدیں توڑتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. اس میں آتا ہے نا، اس حدیث میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو جیسے تم قیام اللیل کرتے ہو ویسے قیام اللیل بھی کرتے تھے، سب کچھ، لیکن دوسری طرف چھپ کے غلط کام کرتے تھے. لوگوں کے سامنے نیک تھے اور اندر کھاتے برے کام کرتے تھے. تو اپنے آپ کو یہ تسلی نہ دیں کہ میں نے چونکہ یہ فلاں صورت یاد کر لی اور اس میں اتنے حروف ہیں اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، لہٰذا کوئی بات نہیں، میں اللہ کی چند نافرمانیاں بھی کر لوں تو وہ جو لاکھوں نیکیاں میں نے کمائی ہوئی ہیں وہ پھر بھی بھاری ہو جائیں گی. نہیں، شیطان کس کا دشمن ہے؟ انسان کا بھی اور رحمان کا بھی. یا ابت لا تعبد الشیطان، آگے کیا آتا ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، لہذا شیطان کی نہیں ماننی، کیونکہ وہ رحمان کی نہیں مانتا. اور ہم رحمان ہمارا محبوب ہے، لہٰذا ہم رحمان کی خاطر رحمان کے دشمن سے دوستی نہیں کریں گے. اور پھر حج پہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور وہ ہے قربانی. ٹھیک ہے، تو جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کی خاطر قربانی دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. سب سے پہلے قربانی دینے کے لیے کون تیار ہو گئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور کس کی قربانی؟ بیٹے کی. اور بیٹا بھی کون سا؟ جو بڑھاپے میں ملا تھا، بہت عرصے بعد ملا تھا. اس کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری قربانی ہی دے دی. اسی لیے اللہ نے ان کا لقب کیا رکھا؟ خلیل اللہ، خلیل الرحمن، اللہ کا قریبی دوست. تو کس چیز نے انہیں اللہ کے قریب کیا؟ اللہ کی خاطر اپنی سب سے پیاری چیز اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر کوئی قربانی کرنا، کسی قربانی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین کی خدمت کے کاموں میں کوئی اپنے وقت کی، مال کی، خون کی میں نہیں کہہ رہی، اپنے مال کی، وقت کی، اپنی نیند کی، اپنے آرام کی، کمفرٹ زون کی، اپنے موڈ کی، ایگو کی کوئی قربانی دینے کو تیار ہے؟ کیونکہ جو شخص قربانی نہیں نہ کرنا جانتا، کچھ چیزوں کو قربان نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، وہ مقربون میں سے نہیں ہو سکتا. جنت میں جانے والے دو طرح کے گروہ ہیں نا، دو طرح کے لوگ. کچھ کیا ہیں؟ مقربون. اور کچھ کیا ہیں؟ اصحاب الیمین.
تو آپ دیکھیے کہ اولاد جو ہوتی ہے نا ماں باپ کو بہت عزیز ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی کی جاتی ہے. تو یہ محبت کا عملی ثبوت دینا ہوتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ حج گزرا ہے، حج ہمارے لیے ایک یاد دہانی چھوڑ گیا ہے. اور جو لوگ خاص طور پر حج پر گئے ہیں، منا کے خیموں میں 5 دن گزار کر انہوں نے حج مکمل کیا ہے، ان سب کو بھی اور ہمیں بھی اس موقع پر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر کیا کچھ کرنے کو تیار ہیں. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچ جائیں لیکن نہیں جا سکتے، تو وہ یہاں بیٹھ کر اپنے روزمرہ کی روٹین میں کے بارے میں سوچیں کہ وہ ان سارے مناسک کو عملی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں. تو یہ تھا تھوڑا سا سبق سوچنے کے لیے، تھوڑی سی بات غور و فکر کرنے کے لیے، کیونکہ موسم بھی گزر چکا، قربانی بھی گزر چکی، عید بھی گزر چکی. تو یہ سارے واقعات ہمارے لیے اپنے اندر ایک سبق رکھتے ہیں. تو مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے اور اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی لیسن لیتا ہے. اور اگر وہ نہیں لیتا تو پھر تو بس حیوانوں کی طرح، جیسے گائے بھینس ہوتی ہیں نا، وہ آندھی آئے، طوفان آئے، دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہو، گزر جائے تو انہیں نہیں پتا ان سے یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو مومن اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور اوور آل حج جو ہے وہ اصل میں قیامت کے دن کی تیاری ہے. اور حج پر نہ بھی جائیں تو یہیں بیٹھ کر قیامت کے دن کی تیاری کریں. اور اس تیاری میں کیا ہے؟ اللہ سے محبت، ہر چیز میں اللہ کی یاد، اس کے لیے عملی کوشش، اور اس کے لیے دعا، اور اس کے لیے قربانی. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو بات تھوڑی سی کر سکتے، اس کے بعد میں شفا کی دعاؤں کی طرف آتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، آپ نے خون کی بات کی نا کہ خون کی قربانی دینا تو بہت مشکل ہے، لیکن ڈونیشن دی جا سکتی ہے، اس سے کسی کی زندگی ضرور بچائی جا سکتی ہے. تو اس طرف بھی ہمیں بچوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور دینی بھی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو لوگ حج کی خواہش استطاعت ہوتے ہوئے نہیں رکھتے، ان کو یہ خواہش کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم حج کے لیے دعا کریں استطاعت رکھتے ہوئے بھی. اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے حج اور عمرہ کی، ان کو دعائیں کرنی چاہیے اور اس کی خواہش بھی کرنی چاہیے. ٹھیک، چلیے آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. اگر کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے کیوں بیمار کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور بعض اوقات بیماری بھی ہماری اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. ہمارا غلط طرز زندگی، ہمارا انہیلدی لائف سٹائل دراصل ہمیں بیماری تک لے جاتا ہے. لہذا تکلیف کے موقع پر اللہ کو پکاریں، اور اللہ پکار کب سنے گا؟ جب آپ اس سے راضی ہوں گے، جب آپ اس کی اطاعت کریں گے، اور جب آپ اس پر توکل کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑھیے. أليس الله بكاف عبده. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟
یہ دراصل سورۃ الزمر کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں۔ اس کے سوا کون ہے؟ غیر اللہ کے جتنے بھی بت ہیں اور جو بھی معبود بنے ہوئے ہیں، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جب آپ ان کے طریقے پر نہیں چلتے تو وہ آپ کو وہم میں مبتلا کرتے ہیں اور باقاعدہ ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے معبودوں کی برائی کی یا ان کو کنڈیم کیا یا ان کے نام پر نظر نیاز نہیں چڑھائی تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اللہ بندے کے لیے کافی ہے۔ یعنی بیماری میں بھی انسان کیا سوچے کہ اس بیماری میں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی، علاج کروں گی، سب کچھ، لیکن میری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو وہ کون سا بندہ ہے جس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے؟ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی قدر اور عظمت کو پہچانتا ہے۔ اللہ کی قدر اور عظمت کو پہچاننے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کائنات پر ہی آپ غور و فکر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا خالق خود کتنا بڑا ہوگا، جس نے اتنی بڑی دنیا بنا دی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے جس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اسے برکت نہیں ملتی۔ تو اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اچھا یا وہ جو آپ کو پسند نہیں۔ مثلاً بیماری بھی کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، بھلائی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی آئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اسے جو اللہ کی تقسیم پہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ اس بندے کے لیے کافی ہے جو دنیا کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے رب کو بڑا سمجھتا ہے۔ پھر اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اس کی کفایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے سے اللہ کی کفایت حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی جب لوگ آپ کو دوسروں سے ڈرائیں تو پھر آپ اللہ کی طرف راغب ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں، لہٰذا وہ آپ کے اور مخلوقات کے معاملات اور بیماریوں کے معاملات میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے انسان کو اللہ پر توکل کرنا پڑتا ہے، اور توکل وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر دور کرنے پہ قادر ہے، ہر بیماری کو ختم کر دینے پر قادر ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا تھا اور آگ میں کود پڑے تھے، جیسے صحابہ کرام نے توکل کیا کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار نے تمہارے مقابلے میں لشکر کثیر تیار کیا ہے، اس سے ڈرو، تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو یہی توکل ہمیں بھی مطلوب ہے، اور خاص طور پر بیماری کے خوف سے اور بیماری کی تکلیف سے نکلنے کے لیے یہ توکل کرنا ہے کہ اللہ ہے نا، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ مجھے صحیح رستہ بھی دکھائے گا اور مجھے تندرست بھی کر دے گا۔ اللہ کے لیے کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے نا توکل کرو تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہوا ہے،
لیکن ساتھ ہی پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جس سے کوئی توکل نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ پر جب انسان بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور چیز کا سہارا لیتا ہے، اس کے ساتھ نہیں. سب سے پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ اللہ ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، ان معی ربی سیہدینی، اور میرا کام بنائے گا، مجھے شفا عطا کرے گا. نیکسٹ آیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تم گھر پہ ہو، اپنے بستر پہ پڑے ہوئے ہو، تم ہسپتال میں ہو، تم تکلیف کی حالت میں ہو، تمہیں افاقہ ہو گیا ہے، وہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص. اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، طاقت، سماعت، بصارت کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی مدد پر قادر ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے. اور خاص معیت جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، وہ تقوی والوں، محسنین، صبر کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا رنج و غم سے کیا واسطہ؟ اللہ میرے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں کو نکال دیں. ٹھیک ہے نا، میں کو نکالنا ضروری ہے کہ میں ہوں نا، میں کر لوں گا، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میں فائٹ کر رہا ہوں اس بیماری سے، میں فلاں طریقے سے اس سے نکل آؤں گا. نہیں، آپ کیا کریں؟ اللہ کی طرف پوری توجہ کریں کہ اللہ ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری مدد کر، اللہ میرا حال دیکھ رہا ہے، اللہ کو میری تکلیف کا علم ہے، اللہ اسے دور کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو جب آپ یہ فیل کرتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں بھی انسانوں کی جب ہم مدد لیتے ہیں، کچھ کام کرتے ہوئے آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، لیکن کوئی اور آپ کا دوست، رشتہ دار، پیارا آپ کے ساتھ ہو اس وقت میں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو، آپ اکیلے زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں یا کوئی ساتھ ہو تو پھر زیادہ کرتے ہیں؟ کوئی ساتھ. تو اگر انسانوں کا ساتھ ہونے پر ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے اور آرام مل رہا ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ، اور یکا آپ کو خیال آتا نہیں میں تنہا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیفیت بدل جائے گی آپ کی، آپ کا خوف دور ہو جائے گا، آپ کی انگزائٹی ختم ہو جائے گی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کام ہو جائیں گے. اور یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا مددگار ہے، وہ مجھے کافی ہے. نیکسٹ. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر نے غار میں پناہ لی تھی اور کفار ان کے قریب پہنچ گئے تھے پکڑنے کے لیے،
ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت فکر اور غم لاحق تھا کہ کہیں کفار آپ کو اذیت نہ دیں، تو وہ غمگین ہو رہے تھے، اپنی خاطر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. یعنی کبھی ہم نے سوچا کہ ان کا غم کیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو محفوظ کر دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ وہ آپ کی وجہ سے غمگین ہو رہے تھے، اور آپ کا تعلق کیسا تھا؟ آپ ان کو تسلی دے رہے تھے، غم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دشمن سر پہ کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں غم نہ کرو، فکر نہ کرو. کتنی بڑی بات ہے. ایسی تعلیم کہیں سے بھی آپ کو ملے گی جو قرآن ہمیں دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی سکینت نازل کی، ایسے لشکر اتارے کہ جنہیں لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو یہ آیت جو ہے نا، ہر دکھی، غمگین، اداس، پریشان شخص کے لیے بہت تسلی دینے والی ہے. آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات، اور اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں، سیلف ٹاک بھی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارا مددگار ہے. اور یہ بات وہ شخص پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے جو اللہ کی خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے کیا چھوڑا تھا؟ ہجرت کے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا نا. کیا کیا چھوڑا تھا؟ گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر نکل آئے تھے. تو یاد رکھیے، جو اللہ کی خاطر اپنا کچھ یا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے؟ وہ پورے یقین اور اعتماد میں ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر قربانی کی ہے، میں نے یہ چیز اللہ کی خاطر چھوڑی، اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا. کیونکہ الجزاء من جنس العمل، جزا ویسی ہوتی ہے جیسا آپ کا عمل ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اصل میں نا ہمارے اندر اللہ کی خاطر کسی بھی چیز کی قربانی کرنے کا بڑا خوف ہے، ہم خوف کا شکار ہیں. اگر ہم یہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا ہم دے نہیں سکتے. یہ وقت اللہ کی خاطر لگا دیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میری دنیا کی فلاں اور فلاں چیز کا نقصان ہو جائے گا. اور بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ اس کا بہترین نعم البدل بھی دے گا. پوچھئے اپنے آپ سے، سیدھے بیٹھیے، مجھے دیکھیے. مجھے پتا ہے 4-5 دن آرام کر کے بندہ آئے نا، اور موسم بھی ایسا ہو، تو پھر کیا دل چاہتا ہے دوپہر کے وقت آرام کریں. یہ بھی قربانی ہے. یہ آرام اور یہ کیفیت، اس سے بھی باہر نکلنا، یہ بھی ایک قربانی. تو اپنے ہاتھوں کی ٹیک چھوڑ دیں نا، ہاتھوں کی ٹیک چھوڑ دیں، سیدھے اپنے کمر پہ سیدھے ہو جائیں، کمر سیدھی کر لیں، اور پھر میری بات کا جواب دیں. اللہ کی خاطر کوئی بھی قربانی کرتے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کبھی سوچیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے میں چمٹی ہوئی ہوں کہ اگر میں نے یہ چھوڑ دی تو میرے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں. اگر اللہ کی خاطر یہ کام میں نے کر لیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. ہم بڑی بڑی صحابہ جیسی قربانیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟
کیونکہ ہمارا وہ یقین نہیں کہ اگر اللہ کی خاطر ہم نے کچھ دیا تو ہمیں ملے گا. کل ہی خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی دادی جو تھی بہت نیک خاتون تھی، ارلی ایج میں بیوہ ہو گئی، تو انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. اب اس سے وہ کس لیے پڑھانا شروع کیا کہ ان کی زندگی میں کوئی مصروفیت ہو کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ایبسنس کو مس نہ کریں. تو کوئی کام چاہیے ہوتا ہے نا. کچھ لوگ فارغ بیٹھ کے صرف روتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کام کر کے اپنے آپ کو، اگر ایک چیز چھن گئی، چلی گئی، اللہ نے لے لی، تو کوئی اور بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، وہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ نہیں کر سکتے، وہ بس اسی چیز پہ ضد لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ وہ قرآن پڑھاتی تھی بہت بچوں کو، لہٰذا بچوں کے پیرنٹس اور مدرز خاص طور پر وہ آتی تھیں اور آ کے تو دادی سے اپنے دکھ وغیرہ بیان کرتی تھیں، اور وہ لوگوں کی سنتی بھی تھیں کہ اوروں کے کام کس طرح آیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اویلیبل کریں، ان کے لیے دکھ تکلیف ان کی سنیں. تو کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی تو میں ایسے ہی پاس کھیل رہی تھی، تو ایک عورت بتا رہی تھی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے چھوٹے بچے ہیں جن کو وہ شاید قرآن پڑھاتی تھیں، تو ان کے پاس کھانے کو نہیں، اور ان کی یعنی زندگی بہت تنگ ہے. تو کہتی ہیں کہ میرے پاس 50 روپے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ وہ جا کے 50 روپے نکالے، اور جب وہ خاتون گھر سے نکلی تو گلی میں جا کے دوسرے دروازے سے میں نے وہ 50 ان کے ہاتھ میں دے دیے. اور کہتی کہ بچوں کے پاس کتنے زیادہ کتنے ہوتے ہیں پیسے، عیدی مل گئی اگر 150 تو وہی ہوتا ہے نا. کہتی وہ دن اور آج کا دن کہ میری جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوئی. حالات کیسے بھی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے غائب سے اللہ مدد کر دیتا ہے، اور ہمیشہ میرے پاس کچھ نہ کچھ رہتا ہے. تو جو شخص اپنی آخری جمع پونجی کسی کا دکھ سن کے کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، کیا سوچ کے پھر ہمارا کیا بنے گا، میرے پاس تو صرف یہی 50 روپے ہیں، پھر میں کیا کروں گا. تو کون وہ 50 روپے خرچ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ پہ بھروسہ ہو، اور اس بات پر بھروسہ ہو کہ یہ اگر میں نے اللہ کو دیا نا تو اللہ نے کئی گنا زیادہ ہی لوٹانا ہے مجھے. یہ یقین ہو تو پھر انسان دے سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اپنا جائزہ لیجئے، کیا آپ اپنے دل میں کسی بھی چیز کے کھونے کا، جانے کا، نہ ہونے کا کوئی غم پالے ہوئے ہیں؟ بے بسی کا شکار ہیں؟ اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو کیا کریں؟ ریپیٹیڈلی پڑھیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان آیات اور ان دعاؤں کے ساتھ میں نے یہ نہیں لکھا کہ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، جتنی دفعہ مرضی پڑھیں. لیکن اچھے الفاظ کی تکرار کیا کرتی ہے؟ سوچ بدل دیتی ہے انسان کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب اچھی سوچ انسان کے اندر آتی ہے نا، یہ اصل میں غم بھی ایک احساس ہے اور خوشی بھی ایک احساس ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گرمی آتی ہے تو وہ ہائے گرمی 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 بولتے رہتے ہیں، نیگیٹو لفظ، ہائے گرمی ہائے گرمی، ان کو گرمی بہت لگتی. اور کچھ لوگ اپنے ٹھنڈے پسینے کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آئی ہے گزر جائے گی، پھر سردی آ جائے گی، پھر کچھ لوگ سردی شروع کر دیں گے. تو بہرحال غم سے نمٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، اپنی روزمرہ کے معمولات پر جمے رہیں، اپنا کام نہیں چھوڑیں. کچھ لوگ غم کے وقت ہر چیز چھوڑ کے فارغ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، آئسولیٹ کر لیتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے کام نہیں آتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غم دور ہو جاتا ہے یا بڑھتا رہتا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اٹھ کے اپنے دل پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ اور لوگ جن کو چوٹ لگی ہے یا لگنے والی ہے ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
پھر اسی طرح اپنی روزمرہ روٹین کو انسان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی ایکسرسائز، اپنی غذا، اپنے سوشل سرکل، ان سب چیز، یعنی کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کس سے بات کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے ذریعے بھی آپ اپنی اس کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اس طرح بیمار رہتے ہیں کہ وہ ان کی بیماری کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے، ان کا غم ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام بیماریوں سے بھی نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا کریں؟ جی، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس غم سے باہر نکلیں۔ نیکسٹ، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ کتنا پازیٹیو جملہ ہے کہ اللہ جب مانگا ہے آپ نے پورا کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کس کی دعا ہے؟ یہ زکریا علیہ السلام کی۔ کیا انہوں نے جب پہلی دفعہ دعا کی تھی تو ان کو اسی وقت بیٹا مل گیا تھا؟ نہیں، یہ تو بوڑھے ہو گئے تھے دعا مانگ مانگ کے، لیکن کیا چیز نہیں گئی ان کی زندگی سے؟ امید کہ اللہ تعالیٰ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دعا کروں اور آپ دعا نہ سنیں، اور میں آپ سے مانگوں اور آپ عطا نہ کریں، اور میں آپ سے مانگوں اور پھر میں بدبخت بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو دینے والے ہیں۔ کتنی امید کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ میں مانگ رہا ہوں لیکن میں نا امید نہیں ہوں، جبکہ ظاہری اسباب سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ پر بھروسہ ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا مانگ کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ آج تک جو مانگا ہے آپ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا وہی چیز دے دیتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور دے دیتا ہے، یا پھر آخرت میں دے دیتا ہے فوری طور پر، کچھ دیر بعد، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، لیکن سنتا ضرور ہے، دیتا ضرور ہے۔ اور اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو دعا کرنے سے انسان کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، انسان کے اندر جو خوشی آ جاتی، ایک سکون آ جاتا ہے، وہ دعا نہ مانگ کے نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں، تو کہتے ہیں بہت دعا کر لی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی آپ پہ ایسی کیفیت آئی؟ بہت دعا کر لی، اب کیا کرنی، اور کتنی کریں، اب تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، امید ہی ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ دعا چاہے اس شکل میں قبول ہو یا نہ ہو جس میں آپ چاہتے ہیں، لیکن دعا کر کے آپ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتے، گھاٹے میں نہیں ہوتے، نقصان میں نہیں ہوتے، شقی نہیں ہوتے، بدبخت نہیں ہوتے۔ دعائیں کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو دعا کی توفیق دے دی، اور اللہ سے حسن ظن دے دیا کہ اللہ آپ سے مانگ کے تو کبھی مشکل رہی نہیں۔ آپ سے مانگنا تو سراسر فائدے کا ہی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے آپ سے مانگنے میں۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، شقی یا بدبخت کون ہے؟ وہ جو نہ مانگے یا وہ جو مانگے؟ جو نہ مانگے۔ مانگنے والا اللہ سے بدبخت نہیں ہوتا، لہذا کبھی دعا مانگ 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 کے تھکنے لگے نا، تو بھی نہ تھکا کرے کہ اللہ سے مانگ کر تو کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں، کوئی بدبختی ہے ہی نہیں، تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرا اجر جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ذریعہ بن گیا، دعا کی قبولیت میں تاخیر ایک سبب بن گیا ہے، کس چیز کا؟ اجر کمانے کا، درجات کی بلندی کا، اللہ سے کنیکٹ ہونے کا۔ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے عام طور پر کنیکٹڈ نہیں ہوتے اگر آپ کی کوئی ضرورت نہ ہو، مگر سب اچھا چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اب اور کیا ہو۔ لیکن جب آپ پہ تکلیف آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے لگتے ہیں، اور وہ اس طرح آپ عبادت کی حالت میں ہوتے۔ کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا دعا مانگنا عبادت ہے؟ ہم سب مانتے ہیں۔ تو گویا جب آپ دعا کی حالت میں داخل ہوئے
تو آپ عبادت میں داخل ہو گئے. اور اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. لہذا مانگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں. اور یہ اس بات کا یقین اور ایک اعتماد اور ایک مان ہوتا ہے نا کہ کوئی ہے جو جس سے میں مشکل وقت میں رجوع کر سکتی ہوں، کوئی ہے جو مشکلات میں میری سنتا ہے. آپ دیکھیے جب آپ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ اس تکلیف کا اظہار کریں یا نہ کریں؟ بالکل صحیح کہا، کریں. تکلیف کا اظہار کرنے کو دل چاہتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کوئی ہمیں ملے کہ وہ اس کو اپنا دکھ سنائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ان کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی کرتا ہے نا، فوراً میں وہاں کھل کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، ویسا ہوا. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بالکل اجنبی لوگوں کو اپنے غم دکھ سنا رہے ہوتے ہیں. بھئی کیوں، یہ کیا کریں گے آپ کے لیے؟ یہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں. خاص طور پہ جیسے حج عمرے وغیرہ پہ لوگ جاتے ہیں نا، تو وہ کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں اپنے دکھ درد کی. تو اللہ کا در ہے، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، بھی اللہ سے مانگ، اللہ کی طرف متوجہ. لوگوں کو وہ کہانیاں سنانے کا کیا فائدہ؟ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس وقت کہاں جانا ہے، کس کے در پہ جانا ہے، کس سے رجوع کرنا ہے، کس سے مانگنا ہے. یہ پتہ چل جائے نا، یہ یقین آ جائے نا کہ مانگنے میں کوئی بدبختی نہیں. مانگنا عین خوش قسمتی ہے، اللہ سے مانگنا عین خوش قسمتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ مانگنے سے تھکیں گے نہیں، اور مانگنے سے آپ کے اندر ایک طاقت اور آپ آ جائے گی، ایک ایمان بڑھتا رہے گا. اصل میں مشکل آئی اس لیے تھی، تکلیف آئی اس لیے تھی، بیماری آئی اس لیے تھی تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ آپ ذرا غافل ہو رہے تھے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنا سارا غم بھلاتے رہتے ہیں بیماری کا تذکرہ کر کر کے، اور اس سے غم تو بھلاتے ہیں لیکن بیماری بڑھاتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو بات بار بار کی جائے پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا جسم اس کو سن رہا ہوتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ریاکٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. سوال کیا جا رہا ہے بھلا وہ کون ہے، بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے. کون ہے وہ؟ ہمارا رب، اللہ رب العزت، جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے. وہ قبول کرتا ہے، یقین رکھیے. جب بھی وہ اس سے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، وہ عرضی پہنچ گئی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، نتیجتاً اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. کتنی تسلی دلانے والی آیت ہے. اگر آپ اس کو پورے شعور کے ساتھ اس کو پڑھیں. اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں، کوئی بھی نہیں، وہی ہے. اور بے قراری کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ آپ ڈیفائن کریں گے؟ آپ میں سے کوئی ڈیفائن کرے گا بے قراری کیا ہوتی ہے؟ بے قراری جہاں انسان کو پل بھر چین نہ آئے، نہ آپ کو سانس آئے، نہ آپ کا کچھ کھانے کو دل چاہے، نہ آپ کو نیند آئے، نہ آپ کو آرام ملے، نہ آپ کو بیٹھ کے سکون آئے، نہ آپ کو چل پھر کے آئے. کسی بے قرار شخص کی تصویر اپنے ذہن میں لائیے جو کوئی یاد آیا، کسی کو دیکھا امیجنیشن میں جو بے قرار. چلیے اپنی کو بے قراری یاد کر لیں، کوئی موقع، کوئی جگہ جہاں آپ بہت بے قرار تھے.
اچھا چلیے ایک قریب کی مثال آپ کی، ایگزام سے پہلے آپ کو کوئی بے قراری ہوتی ہے؟ حالانکہ کوئی اینول ایگزام نہیں ہوتا، ایک پارے کا بس ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا پڑھنا بھی عبادت ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہتا صبح کہ میں کچھ پڑھ لوں. عام دنوں میں جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، موج میلے، وہ بھی سب چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بات کرے تو توجہ سے نہیں سنتے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا ہماری بے قراری کی، جس میں نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ سونے کو دل چاہتا ہے، نہ بس کچھ ہو جائے، بس جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ بے قرار ہو رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جن میں بے قراری کی کیفیت سے گزرتی ہوں، میں کب بے قرار ہوتی ہوں. بعض اوقات شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسے ڈال دیتا ہے اور آپ کو پریشان کر دیتا ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ اچھا بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہونا شروع ہو گئے؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ دل دھڑکنا شروع ہو گیا، خوف زدہ ہونے لگ گئے، منہ سوکھنے لگ گیا، پتہ نہیں کیا، لگتا ہے میرے گھر میں کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے امی کو کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے یعنی اپنے آپ سے کچھ. اچھا پھر آپ پڑھنے بیٹھیں گے، پڑھا نہیں جا رہا، کتاب بند کر دی، اٹھ گیا، اچھا کسی سے بات کریں گے، لیکن وہ اندر سے دل بے قرار ہی ہوئے جا رہا ہے. یہ کیفیت ہر ایک پہ آتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. اس پر مشکل سے قابو پایا جاتا ہے، لیکن جو ایک دفعہ یہ کنٹرول کرنا اپنے آپ کو جان لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں. پھر سمپل سی سوچ، اللہ ہے نا، اللہ مالک ہے، ہو جائے گا، وہ کر دے گا. اس سے دعا کرتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو جس کی زندگی میں رب ہوتا ہے، جس کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی وہ بے قرار ہو تو سکتا لیکن رہ نہیں سکتا. ایک ہے بے قرار ہونا اور ایک ہے رہنا. اس کیفیت پر قابو پا لیتا ہے اللہ کی مدد سے، دعا کر کے. تو بھلا وہ کون ہے؟ اپنے آپ سے کہا بھلا وہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے، لہٰذا مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی فردوس کہیے، ڈاکٹر فردوس کو دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام. یہ جو کیفیت ہے نا، یہ اسٹریس اور انگزائٹی کی جو ہے وہ کیفیت، یہ بہت ہی اس لحاظ سے خطرناک بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر فوراً ہارمونل ایک برسٹ ہوتا ہے. ایڈرینلین، نور ایڈرینلین اور کورٹیسون ہارمون جو ہیں یہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز کر دیتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دیتے ہیں، اور آپ کی ساری کیمسٹری اندر کی چینج ہو جاتی ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس اپنی اسٹریس اور انگزائٹی لے کے جاتے ہیں تو ان کو میڈیسن پہ ڈال دیتے ہیں، اور اس سے وہ وقتی طور پہ تو سپریس کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی وہ جو کیفیت ہے وہ دور نہیں ہو سکتی. اور اس کا صرف علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس پر بھروسہ اور اس سے مدد مانگنا، یہی اس کا حل ہے. اصل میں کیور اس کا یہی ہے. اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں بعد میں کرونک بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ بر وقت صحیح علاج نہیں ہوتا، اور بہت سی فزیکل بیماریاں پھر آ جاتی ہیں. یعنی اس کیفیت کے جب وہ کرونک ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، تو پھر اس کے بعد انسان فزیکلی بھی سک ہو جاتا ہے. بہت سی بیماریاں جو کہ ہماری دل کی ہیں یا ہماری مینٹل ہیلتھ سے متعلق ہیں، بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر مسلسل انسان جو ہے وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پاتا. تو گویا حل یہ ہے کہ جب کوئی ایسی کیفیت شروع ہو تو اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. اور وہ کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کی ڈوز بڑھائیں،
توکل کی ڈوز بڑھائیں، اور وہ کام کریں جن سے آپ کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا ہو. ٹھیک ہے دوا ایک ضروری ہوتی ہے، بعض اوقات دوا لے لیں، لیکن دوا پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، اور آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ بھی دیں، اس سے باہر نکلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ. صحابہ کے دور میں غم نہیں تھے؟ ان کی زندگی میں غم آئے، تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، پھر انہوں نے اس سے کیسے چھٹکارا پایا؟ کون سی دوا تھی ان کے پاس؟ ایمان تھا. وہ کام کرتے تھے جس سے ایمان بڑھتا تھا. لہذا ہمیں بھی وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ رستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے ایمان بڑھے. آپ دیکھیے اپنے اب آپ کہیں گے کہ ایمان کس سے بڑھے گا، وہ بتا دیجئے. بات یہ کہ آپ اپنے اوپر، میں نے کہا نا کہ ایک جملہ میں نے بولا ہے، اور اس پر غور کیجئے، اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. اپنے اندر جھانکے، اپنے سے سوال کریں، اپنے سے پوچھیں کیا وہ کون سا مومنٹ تھا، وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون سا کام تھا جس کے کرنے سے میرا ایمان بڑھا. یعنی اب بیک ٹریک کریں، دیکھیں وہ کون سا دن تھا، وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سی محفل تھی، وہ کون سی کتاب تھی، وہ کون سا میرا کام تھا کہ جس کے بعد میں نے اپنے ایمان کی لذت پائی اور میرا ایمان بڑھ گیا. یہ کام کر سکتے ہیں اپنے آپ، اپنے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا تھا، تو آپ کو لگ گیا پتا، وہ میں نے فلاں یتیم بچے کی مدد کی تھی، اس کو نہلایا دھلایا کھلایا پلایا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، اس کو کوئی ڈائریکشن دی تھی. وہ میری زندگی کا مومنٹ ایسا تھا کہ میرا ایمان بہت بڑھ گیا تھا. اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو یہ جو مسائل ہیں، اضطرابی کیفیت، بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن، کوئی بھی اس طرح کی، کوئی نام تو مختلف رکھے ہوئے کیفیات کے فرق سے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ اس کے علاج کے طور پر، اینٹیڈوٹ کے طور پر وہ کام کریں جس سے آپ کا ایمان بڑھا تھا، اس کی ڈوز بڑھا دیں. اور کوئی واقعہ یاد کریں اپنی زندگی کا کہ جس سے، مثلاً آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا. کیونکہ بعض اوقات ہم نا یہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اب اتنے آٹومیٹک آرٹیفیشل طریقے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ ان کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی. مثلا مسکین کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ کرنا ہے، چلو موبائل سے پیسے فلاں بینک میں، موبائل سے پیسے فلاں کمپنی یا فلاں جگہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یا کسی بندے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اور اس سے کہہ دیں کہ اچھا تم ذرا نا وہ جا کے ایک بکرا لے کے تو اسے ذبح کرا دینا. یہ نہیں کافی. بس اس کا فائدہ ہے صحیح، ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں، لیکن کافی نہیں. پچھلے دنوں الہدا میں قربانی کے بکرے یہاں پر ذبح ہوئے، تو وہ بکرے پیچھے بندھے ہوئے تھے ادھر گارڈن کی طرف. تو میں گئی وہاں پر صبح صبح دیکھنے کے لیے، واک، ویسے بھی میں واک کرتی ہوں اس طرف. جب میں نے دیکھا تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے. باقی لوگ سو رہے تھے، وہ جاگ رہے تھے. ایک ایک کو دیکھ کے میری اتنی دل کی عجیب حالت تھی، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور میری آنکھوں سے خود بخود بلا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، مجھے یعنی وجہ تو تھی وہاں لیکن بغیر کسی کے کہے مجھے آنسو گرنے لگ گئے. خود بخود رونا شروع کر دیا میں نے. اب میں سوچ رہی تھی کہ اچھا تم لوگ آج اللہ کی خاطر اپنی جان دو گے، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہو. تم اس لیے پیدا ہوئے تھے، تمہیں کسی بچڑ خانے میں بھی ذبح کیا جا سکتا تھا. اللہ نے تمہیں چنا اس دن سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے، اس بات کے لیے کہ تمہیں اللہ کی خاطر قربان کیا جائے. یعنی میرے دل کی حالت ہی بدل گئی. تو مجھے اتنی قدر آئی اس سنت کی. میں نے کہا بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ
جو قربانی کے جانوروں کو جا کے ٹچ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، ان کو کھلاتے پلاتے نہیں، ان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے. اور کہتے ہیں وہ قربانی کا جانور قربان کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جس کو بچہ سا پالا ہو اور پھر اپنے ہاتھ سے کھلا پلا کے بڑا کیا ہو، اور پھر اس کو جو وہ گھر کا ایک فرد بن گیا ہو پھر اس کو قربان کر دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہیے تھی. یعنی تو اس وقت مجھے بہت سی اور باتیں سمجھ میں آئیں کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ عید سے پہلے میں نے اس کی مہم چلانی ہے کہ جا کے اپنے قربانی کے بکروں کو خود. آپ کو تو شاید یہ بات مشکل نہ لگے کیونکہ ہر جگہ قربانیاں ہو رہی تھی، دیکھ رہے تھے آپ، روٹین کی بات ہوگی. میں نے کئی سال بعد یہ منظر دیکھا تھا کیونکہ کینیڈا میں اس طرح قربانی نہیں ہوتی. وہ کسی فارم پہ ہوتی ہے، کئی گھنٹے کی بعض اوقات مسافت ہوتی ہے، اور پھر اس کے کئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور پھر وہ مخصوص جگہ پر مخصوص طریقے سے قربانی کر کے 12 گھنٹے تک وہ گوشت آپ کو نہیں ملتا. کیونکہ یعنی کم از کم 12 گھنٹے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فوراً اس گوشت کو کاٹ کے پکانا نہیں چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک تھرتھراہٹ سی ہوتی ہے اس گوشت کے اندر، جو لوگ جلدی کٹ کر کے اور پھر کلیجی چڑھا دیتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اس کو اٹھرنے کے لیے، یا جسے کہنا اپنی جگہ پہ آ جانے کے لیے. یعنی ادھر کاٹا ادھر پکایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. بہرحال اچھا تھوڑا سا میں پھر روتے دھوتے آگے چلی. آگے کی تو بلی آ رہی تھی. اچھا میں نے کہا اللہ، تو نے بلی کی قربانی کرنے کا نہیں کہا. اگر یہ بلی کی قربانی کرنی ہوتی تو پھر ہم قربانیاں کر کر کے ڈھیر لگا دیتے، اور وہ کوڑا ٹرک والے آتے اور بلیاں اٹھا کے جا کے کہیں پھینک آتے، ڈسپوز آف کر دیتے. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ چھری پھیری جا رہی ہوتی اس وقت حاضر ہونا اور اس خون کو نکلتے دیکھنا، یہ آپ کے پورے خون میں ایک جوش پیدا کر دیتا ہے، آپ کی کیفیت بدلتی. یہ لوگوں میں ڈپریشن کیوں عام ہوتا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ ہم وہ نیچرل جو طریقے تھے قربانی کے اور یہ سارے کام کرنے سے، ان سے بہت دور ہو گئے اور ایک آرٹیفیشل طریقے پر آ گئے. ٹھیک ہے دور دراز کے غریب علاقوں میں قربانیاں کرنی چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتی، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ہم بس ساری چیزیں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں گوشت نہ سنبھالنا پڑے. لیکن کچھ لوگ ماشاءاللہ ابھی تک بھی ایک اہتمام سے یہ سارے کام کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بڑھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ سچویشن، وہ موقع، وہ جگہ، وہ شخص، وہ طریقہ، وہ دن وہ یاد کریں جس سے آپ کا ایمان بڑھا تھا، اور وہی کام ریپیٹڈلی کریں تاکہ آپ اپنے ڈپریشن سے باہر نکل آئیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.